ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ درد مندم مستمندم بے قرارم یا رسول، از گراں باری ایزیا شرم شارم یا رسول۔ درد مندم مستمندم بے قرارم یا رسول، از گراں باری ایزیا شرم شارم یا رسول۔ قبلہ روئے تو یا رسول اللہ، کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ۔ درد مندم مستمندم بے قرارم یا رسول، از گراں باری ایسیا شرم شارم یا رسول۔ قبلہ روئے تو یا رسول اللہ، کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بڑے سچے عاشق ایران کی زمین پر پیدا ہوئے۔ کتاب محبت میں جس کا نام عبدالرحمن جامی لکھا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں استغاثے کے طور پر علامہ عبدالرحمن جامی فارسی زبان میں گویا ہوتے ہیں۔ فارسی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن۔ مشرف گرچہ شکر جامی زی لطفش، خدایا ای کرم بارے دیگر کن، خدایا ای کرم بارے دیگر کن۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں سرشار ہو کر کے علامہ جامی جب استغاثے کے طور پر فارسی زبان میں گویا ہوتے ہیں، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن۔ مشرف گرچہ شکر جامی زی لطفش، خدایا ای کرم بارے دیگر کن، خدایا ای کرم بارے دیگر کن۔ پھر اس کے بعد میں استغاثے کے طور پر افغانستان کی زمین کو خیر آباد کر کے سرکار اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد لاہور اور دہلی کے راستے سے جب بریلی شریف کی زمین پر پہنچتے ہیں، میرے امام کی پیدائش ہوتی ہے، دنیا جسے اعلیٰ حضرت کہتی ہے، تو میرے امام فرماتے ہیں، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ۔ شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مریض درد اسیازم مغسنی یا رسول اللہ۔ شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مریض درد اسیازم مغسنی یا رسول اللہ، مریض درد اسیازم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے سلام کروں۔ کتنے لوگوں کی طرف سے اجازت ہے اس عظیم سنت کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں؟ کیا آپ کی طرف سے سلام کرنے میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس عظیم سنت رسول پر عمل کریں جو مکہ شریف کی وادی سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ شریف کی وادیوں سے یہ پیغام دیا ہے کہ جب کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ اس سے بہتر اس کا جواب دیں۔ تو اگر یہ بات سچی ہے تو آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں ڈوب کر میرے سلام کا آپ جواب دے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ بتائیں آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کا اس جلسے سے مطلب نہیں ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی آپ اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو یہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ مجھے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے، اس لیے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور مسافر کی پہچان اس کے چہرے سے ہوتا ہے۔
سمجھے آپ؟ بس تھوڑا سا چچا میدان محشر میں بھی آپ کو ٹیک لگانے کی جگہ ملے گی. یہاں آ جائیں آپ, تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں, یہاں آ کے بیٹھ جائیں, یہاں آ کے بیٹھ جائیں, یہاں آ کے بیٹھ جائیں. درود پاک کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. درود قلبی ایک بڑی مشہور کتاب ہے درود پاک کے حوالے سے. اس کے مصنف بیان فرماتے ہیں کہ معراج کی شب جب میرے آقا پروردگار عالم کے حضور حاضر ہوئے تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے 3 سوال کیے تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب, یہ زمین کس کی ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ یہ زمین کس کی ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ زمین تیری ہے اور اس کا مالک تو ہے. پھر اس کے بعد میں رب نے دوسرا سوال کیا کہ اے محبوب تو کس کے لیے ہے اور تیرا مالک کون ہے؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم میں تیرے لیے ہوں اور میرا مالک بھی تو ہے. پھر تیسرا سوال رب کرتا ہے کہ اے محبوب میں کس کے لیے ہوں؟ اے محبوب میں کس کے لیے ہوں؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیا سی آ گئی, میں شرما سا گیا. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب میں اس کے لیے ہوں جو تجھ پر درود پاک پڑھتا ہے, میں اس کے لیے ہوں جو تجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. اب یہاں آپ بیٹھے ہوئے کہ چوچا شریف کی زمین کو گواہ بنا لیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سچے دل سے یہ سوچ کر درود پاک پڑھ لیں کہ ہم کچوچا شریف کی زمین میں نہیں بلکہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ افسر امروہوی نے کہا تھا کہ جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے, جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے. اور بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں, گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں, گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اور سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے, سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے؟ سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے, سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے؟ میں مائک آپریٹر صاحب سے کہوں گا کہ اگر آپ کے اندر اللہ نے اتنی قدرت دی ہو تو اس مائک کی آواز بالکل صاف کر دیجیے, اور اگر نہیں ہو تو پھر کوئی بات نہیں, میں اسے جھیل سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. سمجھے بھائی؟ ہاں. جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے. بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں, گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اور سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے, سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے؟ سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, قسم خدا کی رب نے آپ کو چن لیا ہے, آپ کو پروردگار نے چن لیا ہے, آپ کو اس کے محبوب نے چن لیا ہے, آپ کو میرے آقا سرکار غوث اعظم نے چن لیا ہے, آپ کو میرے آقا سرکار غریب نواز نے چن لیا ہے. قسم خدا کی اس ٹھنڈک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سچے دل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو سرکار مخدوم پاک نے چن لیا ہے. جو اس رات کے اس حصے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا بہت بڑا کرم, وہ تمام تر ذاتیں یہاں موجود ہیں. عامل اوراد و وظائف کی صورت میں حضور شاہ صوفی عبدالدین صاحب یہاں موجود ہیں, اور حضور شاہ علامہ سرور علی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائی اظہار مقدر صاحب کچوچوی, بھائی خلیل الرحمان صاحب کچوچوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں نظامت کے حوالے سے. کس نبی کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کس نبی کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی خاموشی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اس بات کا اعلان کرنا چاہیے, جب میرے آقا معراج کی شب گئے تو پروردگار عالم نے پوچھا کہ اے محبوب کیا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پروردگار میری امت بہت گنہگار ہے, مولا میری امت کو بخش دے, مولا میری امت کو بخش دے. اس نبی کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس نبی کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں.
میرے آقا مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے پش کے قریب کرنا چاہتا ہوں، اگر قریب ہو گئے تو آپ سے دو چار باتیں ہو جائیں گی۔ میرے آقا مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینہ شریف کی ایک کمزور عقل کی عورت نے میرے آقا کو خلاف ادب آواز دے کر بلایا، تو میرے آقا مسجد نبوی شریف سے باہر گئے، سرکار مسجد نبوی شریف سے باہر گئے، دھوپ کی شدت میں کھڑے ہو کر اس عورت سے میرے نبی بات کر رہے تھے، میرے نبی اس عورت سے بات کر رہے تھے۔ سرکار عمر نے عرض کیا، اے میرے آقا دھوپ بڑی تیز ہے، اے میرے آقا دھوپ بڑی تیز ہے، آپ اس عورت سے بات کر رہے ہیں جو ایک پاگل عورت ہے، جس سے پورے مدینہ شریف میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عمر جس سے کوئی نہیں بات کرتا اسی سے بات کرنے کے لیے تو محمد آیا ہوا ہے، جس سے کوئی نہیں بات کرتا اسی سے بات کرنے کے لیے جس سے کوئی نہیں بات کرتا اسی سے تو بات کرنے کے لیے محمد آیا ہوا ہے۔ قسم خدا کی اس نبی کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نبی کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس نبی کے حوالے سے مجھے بہت ساری باتیں کر دی ہے، جس نبی کے حوالے سے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں دھیرے دھیرے آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم۔ میرے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے، پوری دنیا کو خوشی ہوئی کہ نہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیں ایک مرتبہ یا رسول اللہ، زور سے بول دیں یا رسول اللہ۔ میرے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے، میرے نبی جب مکہ شریف میں پیدا ہوئے تو یہ بتاؤ پوری دنیا کو خوشی حاصل ہوئی کہ نہیں؟ پوری دنیا کو خوشی حاصل ہوئی کہ نہیں؟ لیکن میں ایک دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی جب مکہ شریف میں پیدا ہوئے پوری دنیا کو خوشی حاصل ہوئی، لیکن اچھوچا شریف والوں کو کتنی خوشی حاصل ہے۔ میں نعت کے دو تین شعر پڑھتا ہوں، نعت کے دو تین شعر پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں اور علماء اہل سنت اپنے پیروں کی مٹی میرے حوالے کر دیں۔ اصل میں بہت تھکا ہوا ہوں، میری آواز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے سونے پہ سہاگا کی مجھے مائک بھی الحمدللہ ویسے ہی مل گیا۔ اب دو تین شعر پڑھتا ہوں میں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میرے آقا مکہ شریف میں پیدا ہوئے، سرکار دائی حلیمہ اپنی گود میں لے کر میرے آقا کو آئی۔ شاعر کہتا ہے، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں۔ اگر بات سچی ہے تو ایک مرتبہ اور بول دیں یا رسول اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ اپنے ماں کے نام پر بول دیں یا رسول اللہ۔ جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں، اڑ جاؤ غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں، اڑ جاؤ غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں۔ اے بے کسو یتیموں اب جیت ہے تمہاری، اب حوصلہ نہ ہارو سرکار آ رہے ہیں۔ اے بے کسو یتیموں اب جیت ہے تمہاری، اب حوصلہ نہ ہارو سرکار آ رہے ہیں، اب حوصلہ نہ ہارو سرکار آ رہے ہیں۔ اے بے کسو یتیموں اب جیت ہے تمہاری، اب حوصلہ نہ ہارو سرکار آ رہے ہیں۔ میرے نبی کے نام پر، میرے نبی کے نام پر وہی لوگ بولتے ہیں جو میرے نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، اور بات تو سچی ہے۔ یہ کچھوچا شریف کی زمین ہے، سرکار مخدوم پاک کے دیار میں آپ رہتے ہیں، سرکار مخدوم پاک کے دیار میں آپ رہتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ کہ سرکار مخدوم پاک کی ذات مقدس کا نام ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار مخدوم پاک کی غوثیت کا اعلان کسی اور نے نہیں، جو اجمیر میں لیٹے ہوئے سرکار غریب نواز نے کی ہے۔ سرکار مخدوم پاک کی غوثیت کا اعلان اس عظیم ذات مقدس کے دربار میں آپ رہتے ہیں، اس عظیم ذات مقدس کے دیار میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آخری شعر پڑھوں، آخری بار بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ بس جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ، تھوڑا سا بیدار ہو کے بول دیں یا رسول اللہ۔ میرے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے، میرے نبی سے پہلے بہت لوگوں نے اس دنیا میں حکومت کی ہے، لیکن جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو میرٹھ کا شاعر کہتا ہے، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور بول دیں، اور بول دیں، ایک مرتبہ اور بول دیں یا رسول اللہ۔ جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں، اڑ جاؤ غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں، اڑ جاؤ غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں۔ اے بے کسو یتیموں اب جیت ہے تمہاری، اب حوصلہ نہ ہارو سرکار آ رہے ہیں، اب حوصلہ نہ ہارو سرکار آ رہے ہیں۔ اپنی حکومتوں کو جلدی سمیٹ لو تم، دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں۔
اپنی حکومتوں کو جلدی سمیٹ لو تم، دنیا کے تاجداروں سرکار، دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں، دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں۔ بات تو سچی یہ ہے کہ مائک کی آواز جو ہے وہ گونجتی بہت ہے اوپر، اس لیے مجھے خود اپنی آواز پر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں خود بول رہا ہوں، سمجھے نا بھائی؟ تو اس لیے جب تک مائک کا معاملہ بہت اچھا نہیں ہوگا تو بہت مشکل سے میں اس مائک پہ بہت مشکل سے کچھ کر پاؤں گا، اس لیے کہ مائک کی آواز آپس میں ٹکراتی ہے۔ تھوڑا سا ایک کرم یہ کر دے کہ جتنے میرے نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک میری بات کسی حوالے سے پہنچ جائے، تاکہ جب یہ اپنے گھر جائیں تو اس یقین کے ساتھ جائیں کہ ہم اپنے دامن کو بھر کر لے جا رہے ہیں، سمجھے بھائی؟ آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نبی کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس نبی نے غار سور کی اونچائی پہ چڑھ کر پروردگار عالم کے حضور عرض کیا، اے مولا میری امت بہت گنہگار ہے، پروردگار عالم میری امت کو بخش دے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شمس دعا بھائی اور کمیٹی کے تمام تر لوگ، غلام ربانی بھائی، خلیل الرحمان بھائی، اظہار مقدر صاحب اللہ اور انجمن فیضان انصار مدینہ کے لوگوں نے جو یہ عظیم الشان روایت قائم کی ہے، دعا کریں پروردگار عالم اس کی چمک صبح قیامت تک باقی رکھے۔ میں اس حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ لوگ ربیع الاول شریف کے مہینے میں اپنے گھر میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ اپنے گھر میں جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا ثبوت علماء اہل سنت کے پیروں کی مٹی اٹھا کے آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک پیغام میں آپ کے حوالے کر دے رہا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے کہیں سے یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کا تعلق زندوں سے ہے۔ بس بیٹھے رہیں، جیسا بھی آپ کے بیٹھنے کا طریقہ ہے، جیسا بھی آپ کے بیٹھنے کا طریقہ ہے، تھوڑا سا خدا کے واسطے آپ مائک صحیح کر دیں، ورنہ میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ جلسوں میں 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جلسوں میں 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، پہلا کھانا، پہلا مائک، دوسرا کھانا اور تیسرا نذرانہ۔ یہ سب معاملہ وہ صاف ہونا چاہیے بھائی۔ بس آپ مجھ پہ کرم کر دیں، آپ مجھ پہ کرم کر دیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میں آمد رسول کی مناسبت سے 2-3 شعر پڑھتا ہوں۔ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، تھوڑا سا بول دیں، جی لگا کر بول دیں آپ یا رسول اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں گئے، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں گئے، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اور کچوزہ شریف کی زمین پر رہنے والے وہ تمام تر لوگ، آپ جیسے مخلص سامعین کا بہت بہت شکریہ۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس عظیم الشان محفل نور کے حوالے میں اس ذات کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تقریباً 10 یا 15 منٹ کی تقریر آپ سماعت کر لیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد سلمان صاحب اللہ کی چھوٹوی سے وہ عظیم الشان لہجے کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر اپنے گھر کی بات کرے، اپنے قبیلے کی بات کرے اور اپنے پڑوس کی بات کرے تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے جملے کے اندر صداقت نہیں ہے، لیکن اگر وہ آ کر اس عظیم الشان محفل نور میں مدینے کے تاجدار کی بات کرے تو اسے اپنے دل سے لگا لینا۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد سلمان صاحب اللہ سے ان پاکیزہ مصروں کے ساتھ کہ چراغ شام۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔